سب سے پہلے مسواک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ جانتا تو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ بسم اللہ۔ اس کے بعد صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یہ یاد رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، بسم اللہ، اور اس کے بعد الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہتا اس کا وضو نہیں۔ اس کے بعد ایک ہاتھ سے پانی دوسرے ہاتھ کے اوپر ڈالنا ہے اور اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اور انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو مکمل کرو اور ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی لے کر آدھے چلو سے کلی کی اور آدھا ناک میں ڈالا اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑا۔ یہ عمل 3 دفعہ کیا، یعنی ایک دفعہ ہی پانی لے کر اس کو منہ میں بھی ڈالنا ہے اور ناک میں بھی ڈالنا ہے، علیحدہ علیحدہ پانی لینے کا ذکر نہیں ہوا۔ پھر منہ کو دھونا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار منہ دھویا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ یاد رہے کہ داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ داڑھی کو اچھی طرح دھوتے ہیں، اس کا ثبوت کہیں حدیث میں نہیں ملتا۔ داڑھی کا خلال کرنے کا ہی حکم آتا ہے۔ اس کے بعد پہلے دایاں بازو کوہنی تک اچھے طریقے سے دھونا ہے اور پھر بایاں بازو کوہنی تک دھونا ہے، اور بازو دھوتے وقت یہ خیال رکھیں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے گئے، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح ایک دفعہ ہی کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کا مسح کیا، شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں ڈال کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کیا۔ یاد رہے کہ گردن کے مسح کا کسی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا، اس لیے گردن کا مسح بالکل جائز نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھویا اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک 3 بار دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو کرو تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ وضو کے اعضاء کو زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ ہی دھونا چاہیے۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا، اس طرح کامل وضو ہے۔ پھر جو شخص اس پر زیادہ کرے یا پس تحقیق اس نے برا کیا اور زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اس کے بعد یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یاد رہے کہ وضو کے بعد دعائیں پڑھتے وقت آسمان کی طرف دیکھنا یا آسمان کی طرف انگلی کرنا کسی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ وضو کے دوران پانی کا ضائع کرنا بہت سخت گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، اس لیے بالکل تھوڑے پانی کے ساتھ وضو کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کرتے وقت زیادہ پانی ضائع نہ ہو، صرف اتنا ہی پانی کھولا جائے جتنی ضرورت ہو۔